أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما ربي زدنی علما یا فتاح یا علیم افتح لنا فتحا قریبا آمین یا رب العالمین۔ ہاں جی، ہم لوگ صفات الحروف کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنے لاسٹ سیشن کو تھوڑا سا ریوائز کریں گے جو ہم نے رخاوہ اور اس کا اپوزٹ شدہ اور التوسط جو ان بٹوین تھا یہ کور کیا تھا۔ تو اگر ہم دوبارہ اس کو دیکھیں ایز اے ریویژن تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رخاوہ میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو آواز ہے نا وہ جو اپنے مخرج سے نکلتی ہے تو وہ جاری رہتی ہے، وہ مخرج پہ آ کے رکتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھی ہمارے آرگن آف سپیچ، یہ میں ابھی آپ کو تھوڑا سا اور کلیئر کرتی ہوں کہ آرگن آف سپیچ میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، تو اس میں اس کا مخرج، اس کا جو آرگن آف سپیچ ہے رخاوہ میں، اس کو جو ہے نا وہ اتنا سپورٹ نہیں کرتا، تو اس وجہ سے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ نرمی سے ادا ہونے والے جو ہیں وہ حروف ہیں، یا ان کا مخرج کمزور ہے، یہ مخرج پہ آ کے آواز ٹھہرتی نہیں ہے بلکہ وہ جاری رہتی ہے۔ تو وہ کس طرح ہے میں یہاں پہ آپ کو بتاتی ہوں۔ اور ایک اور بات، شدہ کے جو حروف کا مجموعہ ہے اگر آپ وہ یاد کر لیں تو رخاوہ کے تمام حروف آپ کو آٹومیٹیکلی یاد ہو جائیں گے۔ اسی طرح جیسے ہم نے ہمس کا مجموعہ یاد کر لیا، فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ، تو اس کا اپوزٹ جہر آٹومیٹیکلی کلیئر ہو جائے گا کہ یہ والے مجموعہ کے جتنے حروف ہیں ان کو نکال دو تو باقی سارے وہ جہر میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح شدہ کے اجدو قطن بکت، یہ والے حروف آپ سائڈ پہ کر لیں تو اس کے علاوہ جتنے حروف باقی رہ جاتے ہیں وہ رخاوہ میں آ جاتے ہیں۔ تو رخاوہ کے حروف چونکہ زیادہ بھی ہیں تو آپ کو ان کو زبانی سے علیحدہ سے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو صرف یہ مجموعہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اجدو قطن بکت، یہ سارے شدہ کے حروف ہیں تو رخاوہ کے آٹومیٹیکلی آپ کے ذہن میں آ جائیں گے۔ تو میں چاہوں گی ابھی آپ کو بورڈ پہ، وائٹ بورڈ پہ تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ آرگن آف سپیچ کیا ہے، کون کون سی آرگن آف سپیچ اس میں انوالو ہے رخاوہ کے یا شدہ کے حروف میں، تاکہ یہ چیز آپ کو اور بہتر سمجھ آ سکے۔ تو ایک سیکنڈ، اگر آپ نوٹ کریں، اگر آپ نوٹ کریں گی تو ہماری جو زبان ہے، فار ایگزامپل یہ نیچے والی زبان کا حصہ ہے، یہ اور یہ ہمارا اوپر والا پیلٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سائڈ کی پوزیشن میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ زبان ہے، یہاں پہ اوپر والے پیلٹ کی یہاں پہ یہ دانت آ جاتے ہیں فرنٹ پہ۔ زبان تو ظاہر ہے کنیکٹ نہیں ہے لیکن یہ لوور جو کے اگر ہم اینڈ پہ پہنچے تو یہاں پہ بھی دانت آ جاتے ہیں فرنٹ پہ۔ تو یہ میں سائڈ پکچر آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو آرگن آف سپیچ سمجھ آ سکے۔ یہ سیکھنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو حروف کی بہتر طریقے سے پہچان ہو اور آپ اس کو صحیح طرح سے ادا کر سکیں۔ تو اگر یہ ہماری زبان ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا اوپر والا پیلٹ ہے، تو جب بھی ہم کوئی حروف یا کوئی کلمہ ادا کرتے ہیں تو اکثر ہماری جو آرگن آف سپیچ ہے وہ زبان ہوتی ہے یا اوپر والا پیلٹ ہوتا ہے۔ گلا بھی ہوتا ہے، یہاں پہ ہمارا گلا بھی آ جائے، میں وہ بھی آپ کو ساتھ ہی ڈرا کر کے دکھا دیتی ہوں۔ سپوز کہ یہ ہمارا حلق ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا گلا ہے، یہ ہمارا گلا ہے، یہاں سے کنیکٹڈ ہے ہماری زبان اور اوپر والا پیلٹ، ٹھیک ہے، یہ ہمارا یہاں پہ کنیکٹڈ ہے۔ تو گلے کو میں سائڈ پہ بھی کر دیتی ہوں، صرف ہم رہتے ہیں اپنی زبان پہ اور اوپر والے پیلٹ پہ۔ جب بھی ہم زبان کے پیچھے والے حصے سے یہاں سے کوئی حروف ادا کرتے ہیں نا، یہاں سے پیچھے والے زبان کے پیچھے والے حصے سے، تو ہماری پیچھے والی زبان کا جو حصہ ہے وہ ہمارے اوپر والے پیلٹ کے پیچھے والے حصے سے یہاں پہ جا کے لگتا ہے، اسی طرح یہ نا، یہ یہاں پہ جا کے ٹچ کرتا ہے۔ اسی طرح جو زبان کا درمیان والا حصہ ہے، میں اس کو بھی ایک کلر دے دیتی ہوں۔ جو زبان کا درمیان والا حصہ ہے، سپوز وہ یہاں ہے،
یہ کیا کرے گا، یہ پیلٹ کے بالکل اس کے اپوزٹ والی جگہ یہاں پہ جا کے ٹچ کرے گا، یا اس کے نزدیک زبان جائے گی یا اس کو بالکل ٹچ کر دے گی۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں زبان کا فرنٹ والا حصہ جو یہاں پہ ہے، یہ یا تو اس جگہ پہ ٹچ کرتا ہے جس کو میں گم برج کہتی ہوں، ٹھیک ہے، یا پھر بالکل یہاں دانتوں کی جڑ سے۔ تو یہ جو نوک ہوگی نا زبان کی، وہ دانتوں کی جڑ پہ جا کے لگے گی، اوپر والے دانتوں کی جڑ کے ساتھ۔ اور اگر یہ والا حصہ جو بالکل نوک سے اوپر آ جاتا ہے، زبان کے اوپر والے سائڈ سے نوک بھی شامل ہوگی، اور زبان کا جو تھوڑا سا اوپری حصہ ہے وہ یہاں پہ گم برج پہ جا کے لگے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہی تھی جگہیں ہماری زبان، یہ زبان میں نے ڈرا کی، یہ اس کا اوپر والا حصہ جو ہمارا پیلٹ ہے وہ میں نے ڈرا کر کے آپ کو بتایا کہ جب ہم منہ کو بند کریں گے، زبان کو اس کے ساتھ لگائیں گے، ہم جب بات کرتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں انوالو ہوتی ہیں پروننسیشن کے لیے، ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں انوالو ہوتی ہیں کسی بھی بات کو کہنے کے لیے۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کہاں کہاں سے یہ آرگن آف اسپیچ ورک کرتے ہیں۔ جب ہم اپنی زبان کے پچھلے والے حصے کی بات کرتے ہیں نا، قاف اور کاف یہاں سے ادا ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، قاف کے لیے یہ والا حصہ اوپر اٹھتا ہے، قاف کے لیے یہ والا حصہ اوپر اٹھے گا زبان کا، اور جا کے اس کو لگے گا، ٹھیک ہے، اس کو لگے گا۔ جب یہاں پہ جا کے زبان لگتی ہے قاف کے لیے، تو یہ دیکھیں اوپننگ بند ہو گئی، پیچھے سے بند کر دیا ہم نے۔ تو گلے سے جو میں نے یہاں پہلے ڈرا کیا تھا، فار ایگزامپل یہ گلا میں نے یہاں ڈرا کیا تھا، یہ گلا ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ گلا ہے۔ تو یہاں سے آواز نکل رہی تھی، پیدا ہو رہی تھی، اس نے یہاں سے باہر جانا تھا، لیکن یہاں پہ ہم نے اپنی زبان کو سکویز کر لیا اپنے یہ سافٹ پیلٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ والا، اور یہ ہارڈ ہے، یہ بونی ہے، یہاں پہ تھوڑی ہڈی ہوتی ہے، یہاں پہ بالکل گوشت ہوتا ہے۔ تو یہاں سے یہ چونکہ بند ہو گیا تو آواز تو باہر نہیں جا سکتی، تو ہم کہتے ہیں یہ کلوزڈ مخرج ہے۔ کلوزڈ مخرج کیوں کہیں گے؟ کیونکہ ہم نے اس کو کلوز کر دیا، زبان کا پیچھے والا حصہ اوپر والے سافٹ پیلٹ کے ساتھ جا کے جب لگتا ہے تو وہ مخرج بلاک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آواز اور سانس بھی بند ہو جاتی ہے۔ جب ہم اس کو چھڑاتے ہیں تو پھر وہ جس کو ہم کہیں گے کلکلا آتا ہے یا باؤنس پیدا ہوتا ہے، ڈیپینڈس کہ کون سا لیٹر ہے۔ قاف چونکہ ہیوی لیٹر ہے، چونکہ زبان پیچھے سے اٹھتی ہے نا، تو آٹومیٹیکلی وہ ہیوی بھی ہو جاتا ہے۔ زبان جب یہاں سے اٹھ کے یہاں لگے گی تو وہ ہیوی ہو جائے گا، اور زبان جا کے اوپر چپک بھی جاتی ہے تو وہ پھر کلکلا کا لیٹر بھی ہو جاتا ہے اور مخرج کلوز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم یہاں دیکھیں کاف کے لیے بھی، کاف تھوڑا سا اندر کی طرف ہے، ٹھیک ہے، یہ جو قاف تھا یہ کلوز ٹو دا تھروٹ ہے، حلق کے زیادہ پاس ہے۔ کاف جو ہے وہ ذرا یہاں سے ہے، جس کو پھر ہم کہتے ہیں کلوزر ٹورڈز دی اوپننگ آف دا ماؤتھ، کیونکہ یہ اس جگہ کے قریب ہے نا، تو منہ کی طرف سے زیادہ قریب ہے، یہ قاف تھروٹ کی طرف زیادہ قریب ہے۔ تو جب یہ والی جگہ یہاں جا کے لگتی ہے تو یہ بھی مخرج کو کلوز کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی مخرج کو، کاف بھی مخرج کو کلوز کر دیتا ہے، اب اس کی اوپننگ نہیں ہے، یہ بھی بند ہو گیا، لیکن یہ اتنا شدت سے بند نہیں کرتا۔ آپ اس کو جب چھوڑتے ہو زبان کو تو ہم ہمس کرتے ہیں، تو ہم سے ہی صرف ایئر فلو سے ہی زبان چھوڑ دیتی ہے اس ہارڈ پیلٹ کو، یہاں سے یہ بٹوین ہارڈ پیلٹ اور سافٹ پیلٹ اس کا مخرج آپ خود بھی دیکھ سکتی ہیں۔ تو اس میں بھی کلوز مخرج تھا، تو دیکھیں ہوا اور آواز بالکل بلاک ہو جاتی ہے، لیکن ہوا ہی کے پریشر سے زبان چھوڑ دے گی، ہم کہیں گے پھر اب ہم نے اس کے اوپر ہم سپلائی کر دیا۔ جب ہم آگے چلتے ہیں، جو زبان کے درمیانی حصے سے جو حروف ادا ہوتے ہیں، شین جیم اور یا، تو وہ بھی یہاں سے زبان اوپر اٹھے گی تو یہاں لگے گی۔ جب یہاں سے زبان اٹھ کر یہاں لگتی ہے تو ایک ایسا حرف ہے جہاں پہ زبان بیچ میں سے اٹھ کے تو اوپر جا کے چپک جائے گی، اور باقی کے جو دو حروف ہیں جیم اور یا، اس کے لیے زبان صرف اوپر تک جائے گی۔ فار ایگزامپل جیم میں آپ خود بھی دیکھیں، اج اج اج، ج ج ج، تو زبان یہاں سے اٹھتی ہے اور یہاں جا کے چپکتی ہے، ٹھیک ہے، یہاں جا کے چپک جائے گی زبان۔ لیکن جب یا اور جیم ہم کہتے ہیں ای ایش ایش ای، تو زبان یہاں سے تو اٹھے گی لیکن قریب جائے گی اس کے ہارڈ پیلٹ کے، لیکن ساتھ چپکے گی نہیں۔ تو اس میں تو مخرج اوپن ہے،
इतना सा रास्ता रह जाता है हवा को या आवाज़ को गुजरने के लिए, लेकिन जीम बिल्कुल ब्लॉक कर देती है। जीम चूँकि ब्लॉक कर देती है, लिहाजा वो स्ट्रॉन्ग लेटर होगा। एज़ आई सेड कि आपकी आवाज़ और आपकी जो सांस है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगी। ये देखें, ये जीम में बिल्कुल उसको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। फिर हम क्या करते हैं, ज़ुबान को छुड़ाते हैं, कलकला करते हैं, बाउंस करते हैं, तो ये क्लोज मखरज लेटर है। अब देखें, ये जितने मैं आपको बता रही हूँ ना, यहाँ पे इनका मखरज कितना स्ट्रॉन्ग है कि बिल्कुल वो साथ चिपक गया। एकदम से आवाज़ पीछे से जब उठती है तो उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। तो यहाँ ना एक प्रेशर सा महसूस होगा आपको, आपके कानों में, आपके सर में और आपके मुंह में एक प्रेशर सा बिल्टअप होगा, क्योंकि ना सिर्फ सांस साथ थी बल्कि आवाज़ का प्रेशर वो सारा यहाँ पे जमा हो जाता है और आगे उसको बाहर निकलने के लिए जगह नहीं। तो समझो यहाँ पे आके ना एकदम से टकरा गई। आप सोचें, एक गाड़ी तेज रफ्तार से चल रही है, अचानक से आगे वो सिग्नल आ जाता है और सिग्नल बंद है, तो क्या होगा, जितनी तेज रफ्तारी से वो गाड़ी चल रही थी, अचानक से उसको अब आपने ब्रेक लगाना है, तो क्या होगा, गाड़ी थोड़ा सा स्लाइड करेगी आगे की तरफ जाके रुकेगी, वो शिद्दत से रुकेगी। तो ये भी तो एक ट्रैफिक है ना, ये ट्रैफिक हमारी हमारी सांस की और हमारी आवाज की है। हम उसको यहाँ से चलाते हैं, बिल्कुल यहाँ तक लेके आते हैं, मखरज फिर आगे स्ट्रांग होता है उस लेटर का, तो वो बंद हुआ होता है और वो फिर अचानक से आवाज टकराती है उस जगह पे और रुक जाती है, तो वो फिर एक प्रेशर सा हमें महसूस होता है। हम जो भी जहाँ पे भी मखरज क्लोज्ड है वो लेटर स्ट्रॉन्ग है, फिर हम उसको छुड़ाते हैं और फिर उसके बाद कलकला करते हैं, बाउंस करते हैं और आवाज भी बाहर जाती है। जहाँ पे मखरज क्लोज्ड नहीं है ना, तो वो मैंने जैसे बताया, देखें जुबान यहाँ से उठेगी शीन और जीम में जैसे, लेकिन ऊपर जाके चिपकेगी नहीं, वो बीच में रहेगी, उसके करीब तो गई पैलेट के लेकिन चिपकी नहीं है। तो इतना सा रास्ता जो रह गया ना, उसमें आवाज को बाहर जाने के लिए थोड़ा बहुत रास्ता मिल जाता है। ठीक है, तो वो फिर हम कहेंगे इसका मखरज इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसने जाने दिया, आवाज को भी हवा को भी बाहर आने दिया, तो वो फिर यूं बाहर आ जाती है। जो यहाँ पे आप देखेंगे कि गमरीज के जो लेटर है लाम, नून और रॉ, तो यहाँ से हमारी जो जुबान है वो गमरीज को यहाँ टच करती है। यहाँ फिर हमारा आगे ऊपर नाक भी आ जाता है ना, ये नाक नाक की ओपनिंग और यहाँ गले की ये वाली बैक ऑफ द टंग और गला, ये तकरीबन यहाँ पे वो मिला हुआ ही होता है, ये नाक फॉर एग्जाम्पल। तो अगर यहाँ पे वो नाक वाले हरूफ नहीं है ना, जो नाक से भी आवाज जा सकती है और आवाज जा सकती है, जिसमें नून आ जाता है, जिसमें मीम का होना आ जाता है, तो उसके अलावा तो आवाज सिर्फ गले तक ही रहे, मुंह तक ही रहेगी। ठीक है, गले तक रहेगी, गले से या तो फिर वो मुंह तक रहेगी, तो नाक की तरफ उस ओपनिंग तरफ नहीं जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगी जब हम अल करते हैं तो जुबान का फ्रंट वाला हिस्सा अगेन पैलेट को जाके लगता है, ऐसे ही जैसे कॉफ लगा था, जैसे कैफ लगा था, जैसे जीम लगा था बिल्कुल ऊपर जाके चिपका था, इसी तरह जुबान अल में भी जाके लगती है। लेकिन आप देखेंगे कि हमारी जो जुबान की साइडें हैं ना वो बिल्कुल गैप रखती हैं, तो वो मखरज बिल्कुल पूरी तरह से ब्लॉक नहीं हुआ, उसको जगह मिल जाती है साइडों से निकलने के लिए। तो फिर अगेन यहाँ से ट्रैफिक शुरू हुई आवाज की और सांस की, तो यहाँ तक पहुंची और देखा कि आगे तो जुबान ने बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ रास्ता, तो वो सामने सामने से तो अब वो बाहर जा नहीं सकती, तो क्या होता है, वो फिर साइडें इस्तेमाल करती है, जो आवाज है वो साइडों से बाहर निकल जाती है। अब ये तो प्रैक्टिकली मैं अब जब आपको दिखाऊंगी ना करके, तो आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब हमारी जुबान ऊपर लगती है तो साइडें बिल्कुल खाली होती है, तो जुबान फिर जो जो आवाज है वो साइडों से फिर बाहर निकल आती है, इसको कहते हैं डाइवर्जन रूट। ऐसे ही जैसे ट्रैफिक में आपने एक डेस्टिनेशन मुतयन की हुई थी कि मैंने सीधा जाना है, लेकिन आगे अब रोड ब्लॉक है, रोड वर्क हो रहा है, तो आप क्या करते हो, बस साइड वाली रोड से निकल जाते हो, अच्छा यहाँ से भी मैं जा सकता हूँ, तो फिर आपने एक डाइवर्जन रूट ले लिया। तो ये जुबान के साथ भी इस तरह हुआ, आवाज ने डाइवर्जन रूट ले लिया क्योंकि जुबान सामने से ब्लॉक है, जहां से जिस ओपनिंग से उसने नॉर्मली बाहर जाना था। अच्छा, अब नून का आ जाएगा, तो नून में क्या करेंगे, नून में भी फ्रंट ब्लॉक हो जाएगा, नून जाके जुबान ऊपर टच करेगी नून के मखरज पे, यहाँ से निकला, यहाँ पे टच किया जुबान ने, तो नून के लिए चूंकि उसका गुन्ना क्वालिटी है, तो क्या होगा, जुबान जो है वो सामने से तो ब्लॉक कर रही है लेकिन आवाज नाक से भी जारी होगी, अन जब इस तरह हमारी जुबान नून को टच करती है उसके मखरज पे, गमरिज पे,
تو وہیں سے ہی غنہ کوالٹی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ڈائیورژن روٹ لے لیتی ہے آواز ناک کے تھرو سے. تو ان ہم اب اپنی آواز منہ سے نہیں پیدا کریں گے، ہم ناک سے پیدا کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ساری ڈائیورژن روٹ سے ناک سے چل جائے گی. را تھا، یہاں سے را تھا، وہ بھی گم ریچ کا لیٹر ہے. تو را کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اگین لام کی طرح، لام کو آپ ذہن میں رکھیں نا ڈائیورژن روٹ، تو را کا بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا. تو اگین ہماری زبان اٹھتی ہے اور اوپر گم ریچ کو جا کے ٹچ کرتی ہے، تو اس نے بلاک کر دیا اس کا نارمل اوپننگ. اب سیدھی سیدھی تو آواز آئے گی نہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب ہم را کو ادا کرتے ہیں نا، تو را کے لیے زبان کی جو سائڈ ہے نا، فرنٹ کی اطراف، وہ ہمارے اس پیلٹ کو جا کے لگتے ہیں، یہ جو گم ریچ کا ایریا ہے اس جگہ پہ. تو اب یہاں تھوڑا سا نا آرچ بنا ہوا ہے یوں کر کے، ہمارا جو اوپر والا پیلٹ ہے نا، اس جگہ سے یہاں سمجھ لیں کہ ہمارے دانت ہیں فرنٹ کے، یہ دانت آگے تھوڑا آپ اندر کی طرف جائیں، یہ اسی شیپ میں ہی اندر جاتے جائیں، تو یہ آرچ اینڈ تک بنا ہوا آپ کو اوپر والے پیلٹ کا نظر آئے گا. تو یہ ذرا یہاں پہ زیادہ ڈیپ ہے، یہاں پہ ڈو ایبل ہے، مینس کہ یہاں آپ زبان کو آرام سے ٹچ کر سکتے ہیں. یہاں تو سامنے والے مسوڑے آ جاتے ہیں، اس کے نیچے ہی ہمارے گم ریچ ہوتے ہیں، تو یہاں وہ آپ آرام سے ٹچ کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ یہ آرچ شیپ میں ہے، تو زبان جب ٹچ کرے گی نا یہاں پہ، تو زبان کی جو اطراف ہیں وہ یہاں اور یہاں لگے گی. تو اس نے مکمل بلاک نہیں کیا مخرج کو. جو آواز ہے وہ یہاں سے، یہ جو بیچ والا کون ہے نا، یہ درمیان والا، اس نیرو پیسے سے آواز باہر جاتی. اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تقریر پیدا ہوئی ہے، تھوڑی ریپیٹیشن آئی ہے، ایک وائبریشن سی محسوس ہوتی ہے. تو زبان دیکھیں، یہ میں اس کو زبان کو ڈرا کر رہی ہوں، تو زبان اس طرح ہے نا یہ. تو لیکن زبان کی یہ والی جو سائڈ ہے نا، اس نے گم ریچ کو تو ٹچ کر لیا، لیکن سینٹر کی جو نوک ہے نا وہ خالی رہتی ہے، وہ آرچ کی وجہ سے. وہاں اگر آپ اس کو کور کریں گے، مینس کہ آپ نے صحیح جگہ پہ را کے مخرج کو ہٹ نہیں کیا، آپ نے وہاں پہ اپنی زبان کو نہیں لگایا. تو یہاں آرچ میں ایک ٹائنی سا گیپ رہنا چاہیے، اسی سے آواز باہر جائے گی، اور اسی سے ار را کی جو ایک نیچرل تقریر ہے، ریپیٹیشن ہے، وائبریشن ہے، وہ پیدا ہونی چاہیے، اور وہاں سے آواز سنیک آؤٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، یہ را کا ہو گیا. تا دالن تو کا بھی میں آپ کو بتاتی جاؤں. تا دال اور تو میں بھی آپ کی آرگن آف اسپیچ فرنٹ سے یہاں سے ٹچ کرے گی. آپ کی جو زبان کی نوک ہے، یہ اوپر والے جو دانت ہیں، سنایا اولیا یا اپر انسائزرز، سامنے کے اوپر کے دو دانت ہیں، اس کی جڑوں کو جا کے لگتی ہے. تو آپ دیکھیں گے تینوں میں زبان اوپر جا کے لگ رہی ہے. تو اگین مخرج بلاک ہوگا نہیں ہوگا؟ جی ڈیفینیٹلی، دال میں بھی ہوگا، تا میں بھی ہوگا، اور قو میں بھی ہوگا. لیکن ان کی صفات علیحدہ علیحدہ ہیں، ایک ہی جگہ سے ادا ہو رہے ہیں، مخرج اگین بلاک ہو رہا ہے. یہ دیکھیں یہاں سے آواز باہر نہیں جا سکتی، بلاک ہو گئی. تو کیا کریں گے؟ دال اسٹرانگ لیٹر ہے، اد بلاک کر دیا. اگین بہت فورس کے ساتھ آواز پیدا ہو رہی تھی، لیکن اوپننگ اس کو نہیں مل رہی. تو ہم نے پھر کیا کرنا ہے؟ اس کو باؤنس کرنا ہے، اپنی زبان کو چھڑانا ہے. ہم کہیں گے کلکلا کیا، باؤنس کیا، زبان کو چھڑایا. تا اس میں لیکن ہم باؤنس نہیں کریں گے. تا نے بھی اپنا مخرج تو بلاک کر دیا، اسٹرانگ لیٹر ہے، لیکن ہم سپلائی کریں گے اس میں ات نہیں کہیں گے. نیچرلی اس میں آپ ہوا کے پریشر سے ہی اس کو ادا کر سکتے ہیں. آپ تھوڑا ہوا کا پریشر دیں، زبان کو چھڑائیں، اور آواز آئے گی، لیکن کی آواز ساتھ ہی آئے گی. پھر آ جاتا تو کا مخرج بھی سیم ہے. تا دلن تو کا مخرج سیم ہے. اپنی زبان کی جڑ کو اپنی زبان کی نوک کو اور اس کا اوپری حصہ جو ہے وہ اوپر سامنے کے دو دانتوں کے جڑوں کے ساتھ آپ لگائیں گے، تو بھی جو ہے وہ ادا ہوگا. لیکن تو میں ذرا یہ کہ یہ جو اوپر والا پیلٹ ہے نا، آواز بالکل اس کو بند ڈھانپی سی آتی ہے، اس کو بند کر دیتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اتباق کا لیٹر بھی ہے. تو ہم اپنی زبان کو اگین چھڑائیں گے، لیکن ساتھ باؤنس بھی کریں گے. تو یہ تھے آرگن آف اسپیچ. میں نے آپ کو بتانا تھا کہ اس کا فنکشن کیا ہے، یہ آرگن آف اسپیچ کس طرح سے ورک کرتے ہیں. ہمارا اوپر والا پیلٹ اور اپنی زبان کی جو تینوں جگہیں میں نے آپ کو بتائی، مڈل، بیک اور فرنٹ، اسی طرح اوپر والے بیک
ہارڈ پیلٹ کا بھی اس کے بالکل اپوزٹ ریجن جو آ جاتا ہے، فرنٹ، مڈل اور بیک، یہ سب انوالو ہوتے ہیں. تو اب آپ کو آجدو قطن بقت جو ہمارا شدہ کے حروف تھے اس کو سمجھانے میں آئی تھنک مجھے آسانی رہے گی اور آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی. کہ حمزہ میں ہم کہتے تھے کہ یہ تو حروف جو ہے وہ حلق ہے، مطلب حلق سے ادا ہونے والا یہ حرف ہے، تو یہ تو اس کی شدت ویسے ہی رہتی ہے. اگین ہمارا جو آواز ہے، اور آپ دیکھیں اس میں کامنالٹی کیا ہے کہ آواز بند ہوگی، ہوا بند ہوگی، تو اس میں شدت ہے، اس وجہ سے یہ بند ہو. پھر ہم اس کی شدت کو رکھتے ہیں، اور وہ 3 جو میں نے آپ کو وہ مثالیں دی تھی کہ کن 3 حالتوں میں یہ حمزہ ادا ہوتا ہے. تو اس کو تو ابھی ہم سائڈ پہ رکھیں گے. ہم ڈسکس کرتے ہیں آجدو قطن بقت کو. آجدو قطن بقت بقت، ٹھیک ہے، آجدو قطن بقت. تو اب آئی تھنک آپ کو اس کو سمجھنے میں کہ اس میں شدت کیوں ہے، یہ شدت کے کیوں حروف ہیں، ٹھیک ہے، یہ شدت کے کیوں حروف ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ان میں مخرج بلاک ہو جاتا ہے، ان میں مخرج بلاک ہو جاتا ہے، ان حروف کی آواز میں شدت پائی جاتی ہے. وہی مثال میں آپ کو دوں گی ایک ٹریفک کی، کہ تیز رفتار ایک گاڑی آ رہی ہے، اچانک سے اس کو سگنل بلاک مل رہا ہے، اور اب آپ اس کو دیکھیں کہ کس طرح وہ بریک لگائے گا انسان، اور وہ گاڑی سلائڈ کرتی بھی رکے گی کیونکہ اس میں بہت زیادہ تیزی تھی. ہماری جو آواز ہے ان حروف میں وہ جو کہ نیچرلی شدت ہوتی ہے، تو ہم ایک فورس کے ساتھ اس کا اخراج کرتے ہیں، اس آواز کا، اس سانس کا. تو آگے سے جب مخرج اس کو بلاک ملتا ہے، اس کو باہر نکلنے کی جگہ نہیں ملتی، تو ایک پریشر سا بلٹ اپ ہو جاتا ہے، اور اسی کو شدت کہیں گے. ٹھیک ہے، اسی کو، کیونکہ یہ شدید ہے، یہ بہت زیادہ اپنے مخرج پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، ان کا مخرج ان کو بہت اسٹرانگلی جو سپورٹ کرتا ہے. تو اور پھر یہ باہر نہیں نکل پاتے، تو ایک پریشر بلٹ اپ ہوتا ہے. پھر ہم ایک نئی صفت اپلائی کرتے ہیں جس کو ہم قلقلہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آجدو قطن بقت. آپ خود بھی اپنے فری ٹائم میں ان کو ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیے گا کہ کس طرح یہ جو جیم دال قاف اور طا ہے، ابن بابی، ان کے اوپر تو ہم اس کو زبان کو پھر چھڑانے کے لیے آواز تاکہ باہر نکل سکے ہم قلقلہ کرتے ہیں. لیکن کیف اور تا میں کیا کرتے ہیں کہ ہم صرف ہمس ہی اپلائی کر دیں تو بات بن جاتی ہے. ان کے علاوہ جو رخاوہ تھا، رخاوہ کے حروف میں نے جس طرح آپ سے کہا کہ آپ اجد قطن بقت کو چھوڑ کے جتنے حروف ہیں رخاوہ کے اس کو دیکھیں، ایکسپیریمنٹ کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ ان حروف میں اتنی شدت نہیں ہے، نمبر 1. پھر ان کے جو مخارج ہیں، جیسے دیکھیں یہاں پہ شین تھا، جیم تھا، ٹھیک ہے، جیم نہیں شین تھا اور یا تھا، تو وہ اوپر زبان نہیں جا کے چپک رہی نا. ہارڈ پہلے دیکھیں، سینٹر سے میں بات کر رہی ہوں، سینٹر آف ٹنگ سے، اور اس کا اپوزٹ کیا ہوگا، مڈل آف دا ہارڈ پیلٹ. تو یہ اوپر جا کے زبان چپک نہیں رہی، تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا کہ زبان سے تو ادا ہو رہا ہے لیکن اوپر والا پیلٹ اس کو سپورٹ نہیں کر رہا. یہ تو بیچ میں سے ایک جو ہے نا جگہ سی نیرو سا پیسج سا رہتا ہے جہاں سے سانس بھی جا سکتی ہے، آواز بھی گو تھرو کر سکتی ہے، تو وہ بلاک نہیں ہوا. ٹھیک ہے، وہ بلاک، وہ پھر ہم کہیں گے کہ یہ نرمی سے ادا ہونے والے حروف ہیں، یا ان کا مخرج اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، یا آرام. اور دیکھیں گی کہ آپ کے جب ہم ان کو ادا کرتے ہیں نا تو اتنا زور بھی نہیں لگتا. اور جو رخاوہ کے حروف ہیں نا ان کو ادا کرتے وقت آپ کا پیٹ اندر کی طرف نہیں جائے گا، آپ کے اندر آپ کی باڈی اتنی انوالو نہیں ہوتی بات کرتے ہوئے، آپ کو وہ آرام سے آپ ادا، ٹھیک ہے، آپ ریلیکس ہو کے وہ والے حروف بیٹھے بیٹھے ادا کر سکتے ہیں. کیونکہ جیسے اش، اش، بالکل کوئی اس میں شدت نہیں ہے، بال آرام سے آواز آسانی سے باہر جا سکتی ہے. وہ پریشر بلٹ اپ نہیں ہوا جو شدہ کے حروف میں ہوا تھا، چونکہ وہ بالکل آگے سے بلاک تھی، اوپننگ بالکل بلاک تھی، اور پھر وہ جس طرح آپ نے شدت سے ان کو بولا اور آگے سے اس کو بلاکیج سے ملا اور پھر ایک پریشر سے بلٹ اپ ہوا، وہ حالت رخاوہ کے حروف میں نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس میں امپریزنمنٹ آف ساؤنڈ نہیں ہے. اینڈلیسلی یہ والے حروف جاری رہتے ہیں. آپ ان کو جتنا دیر تک کہنا چاہیں، اش، میری جب تک میرے اندر ہمت ہے میں شین کی آواز کو پیدا کرتی رہوں، اش، جب تک چاہوں. اس لیے ہم کہیں گے کہ اینڈ لیس ساؤنڈ اس میں پاسبل ہے.
جبکہ جو جو شدہ کے حروف ہیں اس میں اس طرح سے نہیں ہے، ایک دم آواز بند ہو جاتی ہے پھر ہم اس کو چھڑاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اس کا اپوزٹ تھا، دیکھیں ایک میں آواز بند ہو رہی ہے، ایک میں آواز جاری رہتی ہے. ان دونوں کے درمیانی حالت کو ہم کہتے ہیں توسط یا بینیہ. توسط کا مطلب ہوتا ہے درمیان. تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو حروف ہیں نا توسط کے، وہ 5 ہیں. 5 حروف ایسے ہیں توسط کے جن میں دونوں صفات پائی جاتی ہے، شدت کی بھی اور رخاوہ کی بھی. تو دیکھیں لن عمر، یہ اس کا مجموعہ، اگر آپ خالی لن عمر یاد کر لیں نا تو یہ والے حروف آپ کو یاد رہ جائیں گے. لن عمر 5 حروف ایسے ہیں جن میں شدہ کی کوالٹی بھی پائی جاتی ہے، رخاوہ کی بھی. اب لام کو دیکھ لیں، میں لام اور را کو اکٹھا رکھتی ہوں کیونکہ یہ فرنٹ سے ادا ہوتے ہیں اور گمبریج سے. تو لام اور یہ میں نے پہلے ایکسپلین کر دیا نا جب میں یہ آرگن آف سپیچ کو آپ کو ڈیفائن کر رہی تھی. تو یہاں پہ سے زبان اٹھتی ہے، گمبریج کو جا کے لگتی ہے، را میں بھی اور لام میں بھی. اب اس نے بلاک تو کیا مخرج لیکن سائڈیں اس کی کھلی رہ گئی. یا را کی حالت میں جو سینٹر تھا ٹائنی سا گیپ رہ گیا زبان کے سینٹر جو اس کی نوک ہے اور جو گمبریج ہے جو جہاں پہ وہ آرچ سا بنا ہوا ہے، تو اس سے جو آواز ہے نا وہ ڈائیورژن روٹ لے کے باہر کو آ جاتی ہے. اب ایک طرح سے مخرج بلاک بھی ہے چونکہ زبان اٹھی بھی ہے اور اس نے اپنے مخرج کو ٹچ کیا ہوا ہے، سامنے سے بلاک ہے. نارمل جو اوپننگ تھی وہ تو بلاک ہے لیکن جو سائڈیں باقی رہ گئیں وہ پوری طرح سے کور نہیں تھی، وہ بلاک نہیں تھیں. تو سانس کو اور آواز کو جگہ مل گئی سائڈوں سے باہر نکلنے کے لیے. تو ہم کہیں گے ہاں اس میں شدت بھی ہے لیکن اس میں رخاوہ بھی ہے. لیکن یہ اینڈ لیس رخاوہ گین نہیں ہوگا شدت کی وجہ سے، تو یہ ان بٹوین ہم رکھیں گے. تو ان کی آواز اینڈ لیس نہیں ہے اور ان کی آواز بالکل اینڈ بھی نہیں ہوتی بلکہ ان بٹوین رہتی ہے. ال ال ار ار ال ار، ٹھیک ہے. اب یہاں کچھ سسٹرز ال کہتی ہیں تو وہ غلط کرتی ہیں کیونکہ اس میں رخاوہ کی بھی صفت ہے. ال کہیں گے تو ہم نے شدت اپلائی کی، اس کو باؤنس بھی کر دیا، ٹھیک ہے. تو ہم نے باؤنس نہیں کرنا، ٹھیک ہے. اس میں شدت تو ہے لیکن ہم نے اس کے اوپر رخاوہ کی صفت بھی اپلائی کرنی ہے. تو تھوڑی دیر آپ اس کو ہولڈ کیا کریں، اینڈ لیس ہولڈ نہیں کرنا کہ وہ ال بنے کے ہم جیسے اس کے اوپر شدہ ڈال رہے ہیں، لیکن ہم نے بہت جلدی اس کو چھوڑنا بھی نہیں. آر میں بھی ہم نے تقریر نہیں، ایکسٹرا تقریر نہیں لے کے آنی. اگر آپ یہ کریں گے تو اٹ مینس کہ آپ صحیح جگہ پہ صحیح مخرج پہ ٹچ نہیں کر رہے. اس پہ ٹائنی گیپ رہنا چاہیے، وہ بالکل آرچ کے اور زبان کی نوک کے درمیان میں ہوتا ہے. اور اینڈ آف دا گمبریج کو اگر آپ ٹچ کریں، ہٹ کریں، زبان کو فلپ بیک کریں تو انشاءاللہ وہ ادا ہو جائے گا آپ کا. ہاں پھر آ جاتا ہے نون. نون میں نے آپ کو کیا سمجھایا، کیا بتایا کہ نون میں بھی ہماری زبان گمبریج کے سینٹر میں جا کے لگتی ہے. مخرج کو جو نارمل اوپننگ ہے وہ بلاک تو ہوگی لیکن اس کو ڈائیورژن روٹ کہاں ملے گا؟ اس میں غنہ کوالٹی ہے تو وہ ناک سے آواز چلی جائے گی. اب منہ سے تو بلاک ہے، زبان نے اس کو بلاک کر دیا لیکن ڈائیورژن روٹ اس کو مل گیا ناک سے آنے کے لیے. جب یہ ناک سے آواز آئے گی تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں غنہ کوالٹی. جو ہمارا اردو کا بھی نون گنہ ہم اس کو کہتے ہیں نا، کہاں گئے تھے کہاں. یہ جو کہاں ہے اس میں نون گنہ میں نقطہ نہیں آتا. تو اصل میں ہم یہ دیکھیں، یہ بھی ایک سینسیبل سا فیکٹ ہے کہ دیکھیں اس کا نقطے کا نہ ہونا بتاتا ہے کہ یہ اس میں کچھ کمی ہے، ٹھیک ہے. یہ مکمل نہیں ہے، یہ آواز منہ سے نہیں آ رہی ناک سے آ رہی ہے. اس کو کہتے ہیں نون گونا، ٹھیک ہے. یہ آواز جو ہے نا یہ ناک سے آ رہی ہے ڈائیورژن روٹ رہ کے. تو نون کو بھی پیسج مل گیا تو یہ بھی 100% بلاک نہیں ہے. جی فرنٹ سے بلاک تھا، زبان نے اس کو بلاک کر دیا، منہ سے اس کی آواز نہیں آ رہی لہٰذا اس میں شدہ آ گئی. لیکن اس کی رخاوہ کہاں پر ہے؟ اس کی رخاوہ ناک میں آ گئی کیونکہ آواز کو ایک ڈائیورژن روٹ مل گیا اور وہ ناک سے آواز جاری ہے. عین اور میم. اچھا میم اور نون میں سملیرٹی ہے. میم چونکہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، دونوں ہونٹ آپس میں جب ملتے ہیں تو منہ تو بند ہو گیا. جب دونوں ہونٹوں کو آپ نے آپس میں ملا دیا تو آواز کہاں سے باہر آئے گی؟ وہ تو بلاک ہو جائے گی. لیکن اس کو ڈائیورژن روٹ کہاں سے ملے گا؟ ناک سے اگین. ٹھیک ہے، اس میں بھی غنہ کوالٹی آ گئی. ان
इसके गुन्ना की आवाज और मीम के गुन्ना की आवाज में डिफरेंस है, ये आप खुद एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। आइन, आइन चूंकि हरूफ अल हल्क है और ये दरमियानी हिस्से से अदा होता है हल्क से, इसमें ये तवसुत में किस तरह आता है और इसमें शिद्दा और इखावा किस तरह है। इसमें इस तरह से है क्योंकि हम अपने गले को जब स्क्वीज करते हैं ना, तो सेंटर ऑफ द जो जो थ्रोट है वो हमारी बैक वॉल ऑफ द थ्रोट के बिल्कुल पीछे की तरफ जाता है। तो हमने क्या किया मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये गला था, ये गला था, ये नॉर्मल ओपनिंग है, ठीक है। अब इसमें कुछ भी बोलेंगी तो ये अदा होगा, यहाँ से आवाज निकलेगी। लेकिन आइन और हा में हम क्या करते हैं, हम अपने ये देखिए हम गले को यूं सेंटर से स्क्वीज करते हैं, यूं यूं स्क्वीज करते हैं, बल्कि मैं कहूँ इसको थोड़ा और ज्यादा करीब ले जाती हूँ। बिल्कुल बंद नहीं हो रहे, ठीक है, बिल्कुल बंद नहीं हो रहा गला, सेंटर से एक नैरो पैसेज है, लेकिन हमने अपने गले को बिल्कुल साइड सेंटर से स्क्वीज किया। आह में भी, आह में स्क्वीजिंग थोड़ी कम है, लेकिन आइन में स्क्वीजिंग थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। ये जो आइन है ना, हमारा एपिग्लोटिस हमारी बैक वॉल ऑफ द टंग के बैक वॉल ऑफ द थ्रोट के बिल्कुल करीब चला जाता है, हा से थोड़ा और करीब होता है। हम आइन को दबा के, गले को दबा के अदा करते हैं, तो क्या होता है, वही कि ब्लॉकेज है, नॉर्मल ओपनिंग नहीं है, लेकिन चूंकि टाइनी सा गैप है तो लिहाजा वो शिद्दा तो है उसमें, लेकिन फिर वो रखावा में भी आ जाता है, जो कि आवाज बहरहाल बाहर को आ सकती है, लेकिन वो दबी हुई आवाज होगी, ठीक है। हम उसको दबा के निकाले, आइन आइन आइन, जैसे स्ट्रेंगल्ड थ्रोट से हम कहते हैं आ, आवाज निकालते हैं ना, कि जो हमारा गला वो बंद भी हो रहा है लेकिन आवाज फिर भी बाहर निकल पा रही है, तो ये आइन का मखरज हो गया। और इसकी सिफ्त क्या होगी कि इसमें शिद्दा भी है, इसमें रिखावा भी है, तो ये फिर तवस्सुत में आएगा। जब भी आप आइन साकिना के साथ इन हरूफ को पढ़ेंगे ना, इन तमाम हरूफ को जब हम साकिन करके पढ़ते हैं तो इनकी सिफात क्लैरिटी के साथ अप्लाई होती हैं और वो फील होती हैं, आप उनको महसूस कर सकते हो, आप उनको देख सकते हो, मीन्स के आप उनको एक्सपेरिमेंट इजीली कर सकते हो, इट बिकम्स मोर क्लियर। लेकिन जब ये हरकाज के साथ आती है ना, तो इनकी सिफात की वो चूंकि ड्यूरेशन कम हो जाती है, हरकाज शॉर्ट हरकाज हैं, आ ई उ, तो सिर्फ इतनी क्लैरिटी के साथ वाजे नहीं होती, ठीक है। वो उतनी क्लियरली पता नहीं चलती, तो इसीलिए जब भी आप जो करें ना, वो प्रैक्टिस करें तो आप सुकून के साथ करें, मीन्स के साकिना के साथ करें, ताकि उसकी सिफ्त आप अप्लाई करें तो आप खुद भी महसूस हो कि हाँ ये मैंने इस हर्फ की ये वाली सिफ्त अदा की है। तो ये था एक रिवीजन सेशन। इंशाल्लाह मैं अभी नेक्स्ट वाले स्लाइड पे अब जाती हूँ, होपफुली कि इसमें कोई जो है वो मुश्किल रह नहीं गई है, मैंने बिल्कुल डिफरेंट अंदाज से आज इसको एक्सप्लेन किया है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पे अब चलती हूँ। अच्छा, इंशाल्लाह हम आज इसको यहीं पे एंड करते हैं, नई सिफात इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।